شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور ہمارے معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین، شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ زوجین کا باہمی تعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان اہلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ کو احسان کا نام دیا ہے جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازواجت میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملے سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوز اور غم گسار ہوتا ہے اور مشکلات مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ سوچ و غور، فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال تک پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلقات کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا ضم موزن ہوتا ہے۔ گھر واقعی ہی ایک جنت نظر آتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہلی زندگی کا مقصد ہے اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ اہلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شہراز بندی کس طرح ممکن ہے اور ایسے انتشارات سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلقات کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس غم خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک کے دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ ترجمہ: اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں۔ رواج کے مطابق زوجین کے حقوق و فرائض: اسلامی تعلیمات کے مطابق
خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے مالی حالات کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کے جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: نیک عورتیں فرمانبردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ اس کی آب اور نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، اور اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کرے، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مخصص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکاؤ۔ کہو، اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔